اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیات نمبر 28 سورۃ حج۔ کل رات یہ 27 نمبر اور 28 تلاوت کی گئی تھی، لیکن 27 پر بحث ہوئی تھی، اس کا مفہوم بیان کیا گیا تھا۔ آج 28 نمبر آیت پر انشاءاللہ مفہوم اس کا بیان کریں گے، اور امید رکھتے ہیں کہ آپ بھی غور سے سنیں، اور دوسرا یہ کہ کمنٹس بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں تک پہنچے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اسی قسم پروگرام کے وہ شائقین ہیں، منتظر بھی ہیں۔ اگر اس کو پہنچ جائے آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے تو اس دنیا میں بھی پیدا ہوگا اور آخرت میں بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے کہ ایک محترم نے سوال کیا ہے کہ کیا حج میں تو حاجی صاحبان قربانی کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، کیا اس کے لواحقین جو ہے یا اس کے لیے اس حاجی صاحب کے لیے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے میں یہ کروں، اس کو جواب یہ دوں گا کہ محترم، ہمارا موضوع قربانی نہیں ہے۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے قرآنی نظام حیات ہے، اور قربانی جو آپ قربانی لفظ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ یہ فقیہ اور اماموں کی شریعت کے رکھے گئے نام ہے۔ البتہ اتنا ہے، اس آیات میں بھی میں نے پڑھا کہ پچھلے زمانے آج سے تقریباً 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ حج، جیسا کہ کل ہم نے اپنے وضاحت کی تھی کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ اعلان کیا گیا تھا کہ حج کی جائے۔ تو بنیادی فلسفہ یا مسئلہ یہ ہے کہ ہر نظام کا ایک کیپٹل ہوتا ہے، ایک دارالخلافہ ہوتا ہے۔ چونکہ قرآنی نظام یہ ایک عالمی نظام ہے، ایک انٹرنیشنل نظام ہے، بنوع انسانیت کے نظام ہے، ساری دنیا کو دعوت ہے، ساری دنیا کی انسانیت کو اس کو دعوت ہے، اس کو مدعو کیا گیا ہے اس نظام کے لیے، خواہ وہ مانے یا نہ مانے، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن اللہ کا نظام ساری دنیا انسانیت کے لیے ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل نظام ہے، انٹرنیشنل قانون ہے،
تو اس کے لیے دارالخلافہ بھی ایک انٹرنیشنل ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کی تعمیر کرو، اور پھر اس کے وہ بھی حکم دیا کہ اب لوگوں کو اس کا اذان دو، اس کا اعلان کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر دی، اور لہٰذا ساری دنیا کے لیے بیت اللہ، خانہ کعبہ ایک مرکزی حیثیت سے اختیار کی، چونکہ اس زمانے میں، بلکہ ہمارے زمانے تک، تقریباً آج سے 200-300 سال پہلے تک کوئی ایسا انتظام نہیں تھا ٹرانسپورٹ کا یا ایسی خوراک کا، جسے راست میں کوئی ہوٹل، ریسٹورنٹ وغیرہ نہیں تھے جہاں حجاج کرام روٹی کھا سکیں۔ تو لہٰذا انتظام یہ ہو گیا کہ وہ اپنے ساتھ سواری کے لیے بھی مال مویشی لے جائیں، اونٹ وغیرہ، اور وہاں کھانے کے لیے بھی جو حلال جانور ہیں، یعنی مویشی ہیں، انعام ہیں، اس کو اپنے ساتھ لے جائے۔ یعنی وہ چھوٹی جانور ہو، جیسے بکرا، دمبا، ایسی گائے، بھینس، اونٹ ہو، یہ چیزیں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اور اس کو، کیونکہ روٹی تو اس وقت میں آٹے وغیرہ روٹی کا خاصا انتظام نہیں تھا، تو گوشت ایسی غذا ہے کہ یہ اگر اس کو پکائیں تو اس کے روٹی کا کام بھی اسے لے سکتا ہے، اور اسی طرح وہ اس کا شوربہ جو ہے وہ بھی پی سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر حاجی کے لیے یہ انتظام اور یہ فرض کیا کہ وہ اپنے ساتھ قربانی لے جائے، اور پھر اس کی جگہ بھی مقرر کی، اس کا جگہ مینا، وہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ وہاں پہ پہنچ جائے، وہاں پہ اس کی ذبح کیے جائے، خود بھی کھائیں، اور دوسری غریب لیکن اس آیات میں اطعموا البائس الفقیر، یعنی گاؤ فقیر اور درماندہ کو بھی کھلاؤ۔ تو اصل صورت یہ ہے کہ اس وقت میں ایسے انتظام نہیں تھے، نہ کسی ہوٹل کا انتظام تھا، نہ راستے میں، نہ وہاں جگہ پر۔ تو لہٰذا یہ حجاج کرام جب وہاں جس مقصد کے لیے وہ گئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی روٹی کی کھانے کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے، خود بھی کھاتے تھے اور ضرورت مندوں کو بھی کھلاتے تھے۔ لہٰذا یہ تو حاجیوں کے لیے اس کا ایک انتظام تھا۔ باقی رہا گھر میں، تو وہ حاجی تو چلا گیا ادھر ہے، تو اس کے لیے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اس قرآن کی روشنی کے ایک تو فقہا کی باتیں ہیں، فقہ کی باتیں ہیں، وہ تو اور ہیں، لیکن قرآن کی روشنی میں گھر پر اس کے لیے قربانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے صاحب جس نے سوال کیا تھا کہ وہ کیسے، تو لہٰذا وہ جو حج پہ گیا ہے وہ اس کو ادھر کرتا ہے، یہاں اس پہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ حج، ہمارا بات موضوع ہے حج، جیسے کہ ہم نے اس میں بار بار یہ کیا ہے کہ حج ہی جم اس کا مادہ ہے، اور اس کے معنی ہیں حجت اور دلائل کے ساتھ بات کرنا۔ تو اسی طرح جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ایسے پروگرام بنایا ہے، وہ پروگرام ایسا ہے
کہ یہ مساجد جتنی بھی ہیں، گاؤں میں ہیں، حلقوں میں ہیں، شہروں میں ہیں، یہ اسی طرح اس کا انتظام نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ مسجد گورنمنٹ بنائیں گے. جب قرآنی نظام نافذ ہو جائے، وہ ملک میں آ جائے، تو اس وقت جتنی بھی مساجد ہیں، خواہ وہ حلقے کا ہو، قریہ کا ہو، گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، مرکز کا ہو، جہاں بھی مسجد ہے، یہ حکومت کا کام ہے. یہ لوگوں کی انفرادیت نہیں، انفرادیت سے شرکت وہ شرک ہے. لہٰذا وہ اس میں مختلف قسم کے پیدا ہوتے ہیں. کوئی دیوبندی ہوگا، کوئی بریلی ہوگا، کوئی حنفی ہوگا، کوئی شافعی ہوگا، کوئی اہل حدیث ہوگا. اسی طرح وہ تقسیم در تقسیم ہو گیا. لہٰذا وہ اجتماعیت کو ختم کرتے ہیں. لہٰذا ہمارا قرآن کا دعوت یہ ہے کہ اجتماعیت برقرار رہے. لہٰذا یہ حکومت کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام تو ہے، لیکن اسی طرح نہیں کہ وہ چند دے کر کے اور مساجد بنائے اور ایک دوسرے کے مسجد زرار بنائے. ادھر ایک مسجد اہل حدیث بناتے ہیں، دوسرا اس کے مقابلے میں دیوبند بناتے ہیں، اس کے مقابلے میں بریل بناتے ہیں. تو اسی طرح وہ اس کے نام بھی دیتے ہیں. کسی کو ابوبکر مسجد کہتے ہیں، کسی کو ابو حریرہ کہتے ہیں، کسی کو بلال مسجد کہتے ہیں. یہ نام اس نے رکھے ہیں. لہٰذا یہ سارے کے سارے اختلاف ہیں، اور یہ قرآن کی روح سے اس کی سخت ممانعت ہے. لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے. مساجد جو ہیں نا، جتنی بھی مساجد ہے، یہ حکومت بنائیں. اور اس کی امام مؤذن جو ہوتے ہیں اس میں دو، وہ باقاعدہ ایک مجسٹریٹ کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کا عہدہ جو ہے ایک مجسٹریٹ کی برابر ہوتا ہے، اور وہ اپنے علاقے، اپنے حلقے کی جتنی بھی مسائل ہیں، جتنی بھی اس کی زندگی کے مسائل ہیں، جیسے ہم کیس کہتے ہیں، مقدمہ کہتے ہیں، یہ چیزیں وہ مسجد میں وہ امام مجسٹریٹ جو ہیں وہ حل کریں گے. تو یہ تاریخ بے تاریخ نہیں ہوگا. یہ لاڈ میکالے کے قانون کا اور اسی طرح وکلاؤں کا یہ نظام ہے، یہ نہیں ہوگا اسلامی نظام میں. وہ مجسٹریٹ مسجد کا امام ہے، اسے اپنے حلقے کا خوب پتہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ پولیس بھی ہوتے ہیں. وہ اس کو رپورٹ بھی کیا جاتا ہے. اگر رپورٹ نہ بھی ہو جائے تو پولیس کے ذریعے یعنی ظالم اور مظلوم دونوں کو لاتے ہیں اور اس کے فریاد سنتے ہیں اور اس کی طرح فیصلہ کرتے ہیں. کہ فیصلہ میرے خیال میں 24 گھنٹے کے اندر اندر سارے فیصلہ مٹ جائیں گے. کوئی یہ نہیں رہے گا کہ بھئی یہ اس کا کیس ہائی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں ہے، اور یہ ججان ایک بینچ بناتے ہیں، 2 بینچ بناتے ہیں، اور وکیل کا جب طبیعت ٹھیک ہو تو وہ جاتے ہیں. اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھئی میرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا میں معذرت خواہتا ہوں، لہٰذا اس کو تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں. یہ بہت غلط طریقہ ہے. یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے. اور جب عدل نہ ہو، یعنی معاشرے میں عدل نہ ہو، تو اس کی جتنی بھی خوبیاں وہ سارے برباد ہیں، وہ سارے یعنی ظلم پر مبنی ہے. لہٰذا اسے ہم عدلی نظام نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو ظالمانہ نظام کہتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کے قانون ہوتی ہوئی انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا قانون اسلام ہے، اور پھر بھی وہ لاڈ میکالے اور کسی انسان کے قانون کی طرف جاتا ہے تو قرآن اس کو کافر کہتا ہے. میں نہیں، تو قرآن کہتا ہے. معززان من، بات اصل یہ ہوگی کہ ساری مساجد جتنی بھی ہیں اس مسجدوں میں پھر درجے ہوتے ہیں. درجہ اس کا اس طرح، نماز تو ایک طرح کی ہوتی ہیں، وہ ایک ڈسپلن ہے، وہ ایک جیسی ہے. میں بار بار اس پہ تقریر کرتا ہوں کہ نماز ہر وقت کا ٹائم معلوم ہے کہ صبح کے 4 رکعت، اسی طرح یہ 2 رکعت با نماز باجماعت کا کہتا ہوں، صبح کے 2 رکعت، ظہر کے 4 رکعت، عصر کے 4 رکعت، اور اسی مغرب کے 3 رکعت اور عشاء کے 4 رکعت.
یہ نماز باجماعت ہے، لوگ اس کے لیے جاتے ہیں، تو یہ ساری مسجدوں میں ہونا چاہیے، ایک ڈسپلن ہے، اس میں پورے مساوات بھی ہیں کہ اقامت جب ہو جائے، نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو اس میں اقامت کیا جاتا ہے، اور اقامت کے ساتھ ساتھ مالدار اور غریب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کالا اور سفید ایک صف میں، چھوٹا بڑا ایک صف میں، سارے ایک صف، اور ایک امام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، وہ جو قرأت کرتا ہے کسی کی مجال نہیں کہ یہ لمبا ہو گیا یا چھوٹا ہو گیا، لہذا وہ امام کے مطابق قرأت کرتے ہیں، اور اسی طرح نماز ہوتا ہے۔ ایک یہاں پہ ایک اصول ہو گیا، ایک مساوات ہو گیا، یہ نہیں ہو گیا کہ مالدار کا علیحدہ جمع ہوگا اور غریب کا علیحدہ، یا غریب کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا، لہٰذا یہاں پہ ایک ڈسپلن اور ایک طریقہ ہو گیا۔ باقی رہا کہ مجسٹریٹ جو ہوتا ہے، وہ امام مجسٹریٹ، اس کا یہ ڈیوٹی ہوتا ہے کہ وہ اپنے رعایا جتنی بھی اس مسجد کے ساتھ ملحقہ آبادی ہے اس کو رجسٹر کریں گے اپنے ساتھ، اور اس رجسٹر میں اس کو یہ ساری کیفیت، سارے ڈیٹا اس کے ساتھ موجود ہو کہ اس میں غریب کتنے ہیں اور مالدار کتنے، کہاں سے کمائی کرتے ہیں، وہ سارے اس کو پتہ ہے کہ اس کی کمائی کتنا ہے، اس کا خرچ کتنا ہے، لہٰذا ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ بیت المال ہوگا۔ یہ قرآن کی آیات ہے، اقیم الصلاۃ والزکوٰۃ، تو اقیم الصلاۃ ایک سوشل سسٹم رہا، یہ نظام رہا، اور یہ آت الزکوٰۃ جو ہے نا یہ اکنامک سسٹم رہا، لہٰذا اسلام اس کے لیے تو یہ طریقہ ہے کہ جتنے بھی انسان کے ساتھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، ایک آدمی دن کو 1000 روپے کماتا ہے لیکن اس کا خرچہ 500 روپے ہوتا ہے، لیکن یہ 500 روپے وہ بیت المال میں جمع کرے گا۔ یہ حکومت کا فرض ہے کہ اس کے لیے مکان، اس کے لیے بجلی، اس کے لیے گیس، اس کے لیے دوائی، اس کی تعلیم، یہ سارے انتظام حکومت پر ہے، یہ کسی انسان پر نہیں۔ ایسی نہیں کہ لاٹ میں کالے قانون میں وزیر اعظم اور بڑے بڑے مالدار لوگوں کے بچے جو ایکسپورٹ میں پڑھتے ہیں اور غریب کا اس کو ادھر سرکاری اسکول میں داخلہ نہیں ملتا، تو یہ ضرور لازم ہوگا کہ اس کا بچہ بڑا ایگزیکٹو افسر بن جائے گا اور دوسرے کا وہ مزدور بن جائے گا۔ یہ تو انہوں نے یہ طبقات رکھے ہیں، لہذا اسلامی نظام میں یہ طبقاتی نظام نہیں ہے، وہ مساوی نظام ہے، یہاں پر مساوات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نماز ایک زبردست مثال ہے کہ سارے چھوٹے بڑے، کالے سفید، یہ سارے ایک صف میں کھڑے ہو کر پاؤں کے مقدار، کندھا کندھے کے ساتھ، اور ایک آواز پر وہ نیچے اوپر سے ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اسلامی نظام میں بھی یہی طریقہ ہوگا کہ جو کوئی ایک بندہ ایسا ہو کہ اس کو روزگار نہیں ہے، اس کو پیسے نہیں ہے، معذور ہے، کسی وجہ ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کی باقاعدہ ان کی جو ضروریات ہیں اس کو باقاعدہ اس کو مل جائیں گے۔ لہٰذا پیسے جو لوگ جمع کرتے ہیں وہ اس غرض سے کرتے ہیں کہ بس ضرورت کے وقت کوئی مجھے پیسہ نہیں دے گا، لہٰذا میں جمع کر کے اس کو لگاؤں گا، لیکن اسلامی نظام میں ایسا نہیں ہوگا۔ اسلامی نظام میں ایک انسان کی ساری جو خوشی ہے یا مصیبت ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے۔ جس کسی کو کوئی ضرورت ہو جائے، خواہ وہ بیمار ہو جائے، اس کو روٹی کا نہیں مل جائے، یا کوئی اور مصیبت ہو، تو حکومت باقاعدہ اسلامی گورنمنٹ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس کو نبھائیں گے۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد سے وزیر اعظم اور یہ صدر صاحب، یہ نہیں، صدر وزیر اعظم کی کوئی ضرورت نہیں، یہ امام مجسٹریٹ جو ہوتا ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کے ساتھ باقاعدہ بیت المال بھی ہوتا ہے، اور یہ ساری انسان سب میں وہ نماز کے بعد وہ پوچھ بھی سکتا ہے کہ بھئی کسی کی تکلیف، شاہ کی نماز ہو گئی، بھئی اس کو کہہ دیا کہ بھئی کوئی ہے جس نے کھانا نہیں کھایا ہے، بھوکا ہے، آیا کوئی ایسا بیمار ہے جس کا علاج نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا یہ اس مجسٹریٹ امام کا ڈیوٹی ہے کہ وہ ان لوگوں کو 24 گھنٹے میں 5 اس کا اجری دیتے ہیں، اور اس میں خصوصاً یہ 2 وقت جو ہیں صبح شام، ایسے آپ تعلیمات میں بھی سنتے ہیں، لوگوں سے روایتوں میں بھی سنتے ہیں کہ عشاء کی نماز کی اور صبح کی نماز کی بڑی فضیلت ہوتی ہے۔
اور اس کی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اس کا خاص وجہ یہ ہے کہ عشاء کے وقت امام یہ رعایا کا حال پوچھ کر، اس کو سمجھ کر، پھر اس کی ضروریات کو پورا کر کے اس کو سونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ بس ویسے ہی خواب خرگوش میں پڑا ہو اور ریا کا کوئی پتہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ ہم مثالیں تو عمر کے دیتے ہیں لیکن عمر بنتی نہیں، تو اسی وجہ سے یہ نماز، یہ مجسٹریٹ امام جو ہے، یہ اس کا ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے حلقے کی اس سارے لوگوں کا ڈیٹا اپنے ساتھ رکھے کہ اس میں بالغ کتنے ہیں، غیر شادی شدہ کتنے ہیں، اور کتنے ہیں یہ لوگ کہاں سے کماتے ہیں۔ یا ہر بندے سے اس پوچھ کر کہ بھائی آپ کہاں سے کماتے ہیں، آرام کی تو نہیں، آپ کہاں سے لیتے ہیں، کہاں سے کماتے ہیں اور کتنے کماتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو کتنے، اس کو پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی ڈیوٹی اتنا ہے، اس کا سیلری اتنا ہے، باقی آپ کے ساتھ یہ چیزیں کہاں سے آئی۔ لہٰذا یہ مجسٹریٹ امام کی ڈیوٹی ہے کہ اس سے پوچھیں، اور لہٰذا اس ریا کوئی تعلیم، قرآن تعلیم یہ ہے کہ آپ پیسوں کو جمع نہ کرنے دینا بینک میں رکھے۔ لہٰذا اسلامی نظام میں بینک نہیں ہوں گے، اس میں بیت المال ہوگا، اور بیت المال جو ہے بینک نہیں، بیت المال کا ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کی تمام ضروریات زندگی جتنی جسی کی بندے کے ہو وہ حکومت پورا کرے گا، اس بیت المال سے پورا کرے گا۔ تو بیت المال کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے علاوہ جتنی بھی اس کے ساتھ رقم ہو وہ بیت المال میں جمع کرے گا۔ یہی ہے اصل کی، اسے کو ٹیکس کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سال بھر یا رجب مہینہ آ جائے یا رمضان مہینہ آ جائے اس میں وہ 2.5% کاٹتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا ہو گیا، یا یہ ہو گیا کہ بھئی وہ بیکار چیزیں جو ہیں وہ جمع کر کے لوگوں کو دیتے ہیں، اور اس غرض سے دیتے ہیں کہ اس پر جتاتے ہیں کہ بھئی میں نے فلاں وقت آپ کے ساتھ مدد کی ہے، لہٰذا لوگوں کو غلام بناتے ہیں۔ یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو عزیز من، اس میں بنیادی یونٹ جو ہے، میں نے کل یہ کہا تھا کہ اسلام ایک باقاعدہ ہمیں ایک سٹرکچر دیا ہے، اور اس سٹرکچر پر عمل جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ آج ہم نے ایک چھوٹی ابتدائی یونٹ سے بات کی، انشاءاللہ اگلے پھر ہم اس کو مزید بڑھائیں گے۔ تو یہاں تک ہو گیا کہ حلقے کے مسجد کا امام مجسٹریٹ وہ حلقے کی ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی فیصلے بھی کرتے ہیں اور اس کی حال بھی پوچھتے ہیں۔ یہ 5 دفعہ نماز کا مطلب ہے کہ 5 دفعہ اس کو یہ پوچھتے ہیں، اس کی سامنے ہوتا ہے، کوئی پوشیدہ نہیں کہ کوئی بھوکا سویا، کوئی بغیر علاج کے رہ گیا، یہ ساری چیزیں نہیں۔ اور یہی اسی طرح کہ یہ سألونک ماذا قل العفو، جو اس کی ضروریات سے زیادہ چیزیں ہیں وہ لوگ خود لے آئیں گے، وہ کسی زبردستی نہیں لیتے ہیں بلکہ خود لیں، کیونکہ اس کو پتہ ہو جائے گا، بلکہ اس کا علم ہو جائے گا کہ یہ چیز مجھ پر فرض ہے، میں اس کو بیت المال میں جمع کراؤں گا۔ ہاں، رہا صدقات، ایک لڑکے نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ صدقات اور زکوٰۃ میں کیا ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ تو وہی ٹیکس ہوگا جس کسی کی اس ضرورت ہو، ضرورت سے فاضلہ دولت جو ہے، وہ ضرورت سے زیادہ رقم جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ دوسری قسم کی زکوٰۃ نہیں ہے کہ وہ سال میں 2.5% دے گا۔ رہا صدقات، صدقات ایک ایمرجنسی فنڈ ہے، مصیبت آئے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، کوئی اور مصیبت آ جائے جس کے لیے ایمرجنسی فنڈ، تو پھر لوگ اپنے حصہ سے جو اس کے لیے اس سے کاٹ کر بیت المال میں جمع کرائیے بلائے مصیبت کے لیے۔ یہی ہے مسلم کا طریقہ، اور اس کو باقاعدہ یہ درس دیا گیا ہو کہ بھئی قرآن نظام یہ ہے، آپ مسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، مومن کا دعویٰ کہ تو آپ باقاعدہ اس رعایا میں جو آپ بستے ہیں، اس میں رہتے ہیں، تو آپ کا یہی عمل ہوگا، اور یہ قرآن نظام ہے۔ انشاءاللہ دوسری جامع مسجد اور اسی طرح یہ سارے بیت اللہ تک، ہمارا موضوع بیت اللہ، تو ہم نے یہ بنیادی یونٹ یہاں سے شروع کی کہ حلقے میں جتنے بھی مساجد ہیں وہ مساجد حکومت بنائیں گے، اس کے امام، اس کے مجسٹریٹ جو ہے نا، اس کا امام مجسٹریٹ جو ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا ایڈیشنل ہوتا ہے،
یہ دونوں حکومت اس کو مقرر کریں گے قابلیت کی بنیاد پر، جس میں وہ صلاحیت کو قضا کر سکتا ہو، اس میں یہ حیثیت ہو، قرآن کو سمجھتا ہو، اس میں فیصلے کر سکتا ہو، وہ اس مسجد کا مجسٹریٹ امام ہوگا اور وہ فیصلے کرے گا۔ یہی طریقہ ہے۔ انشاءاللہ مزید آئندہ درسوں میں وضاحت کریں گے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ کا جو سوال ہو آپ کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں، اور ٹیلی فون کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنا ٹیلی فون بھی آپ کو دیا ہے کہ 0313 99 26 533، یہ زون نمبر ہے، ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے اور کھلا ہوتا ہے، لہٰذا آپ صاحبان سے عرض ہے اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں، کوئی سوال پوچھیں یا کوئی مشورہ دیتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں تو ہم ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا